السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ پنجتن پاک کہنا کیسا ہے، پنجتن پاک کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے علماء ہمارے اس لفظ کو کہنے میں منع کرتے ہیں، کیونکہ پنجتن پاک کا ایک تو یہ لوگ شیعہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، دوسرا یہ وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ پنجتن پاک سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہی پانچ ہستیاں پاک ہیں، باقی نہیں ہیں، تو اس لیے علماء اس پر کہنے سے منع کرتے ہیں، خاص طور پر سلفی حضرات۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ پنجتن پاک کہنا جائز ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ احادیث اہل السنت والجماعت کی کتابوں کے اندر ہے، شیعوں کی کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ سب روایات ہماری کتابوں کے اندر ہیں، اور حیرت اور تعجب کی بات یہ بتاؤں کہ یہ جو روایت ہے یہ جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ جناب صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے، اور فجاء الحسن بن علی فادخلہ، جناب امام حسن آئے تو آپ نے ان کو اس چادر کے اندر شامل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر امام حسین آئے، آپ نے ان کو اپنے ساتھ حصہ ملا لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر مخدومہ کائنات تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر کے اندر شامل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر جناب امام علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے، طاہر و مطہر کر دے، اللہ کی جانب سے یہ طہارت ہے۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے، سنن ترمذی کی روایت ہے، جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا لا يحل هذا المسجد لجنوب ولا لحائز الا لرسول اللہ وعلی وفاطمة والحسن والحسین الا قد بینت لکم الاسماء الا تضلوا۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر کسی بھی جنبی اور حائز کو آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ اور حسن اور حسین علیہم السلام کے لیے۔ کیوں؟ نام بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ طاہر و مطہر ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں، یہ پانچ ذوات قدسیہ ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی تھے۔ فدعا فاطمہ وحسنا وحسینا فجللہم بکساء، آپ نے ان کے اوپر ایک چادر اوڑھی، وعلی خلف ظہرہ، اور علی آپ کے پیچھے تھے، فجللہ بکساء، آپ نے ان کے اوپر بھی چادر اوڑھ دی۔ ثم قال اللہم ہؤلاء اہلی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے آپ رجس کو دور کر دیں، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح کے اندر، اور یہ جو تین روایتیں ہیں، دو روایتیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور ایک روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ پانچ ذوات قدسیہ جو ہیں یہ پنجتن پاک ہیں۔ پنجتن پاک ہمارے اردو کا زبان کا لفظ ہے، یہ اصحاب کساء آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، انہیں کیونکہ چادر کے اندر اوڑھا گیا۔ اہل البیت آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو اصحاب کساء ہیں یہی الثقلین ہیں، یعنی اہل البیت اور عطرت انہی کے لیے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس طرح کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو پنجتن پاک بالکل کہہ سکتے ہیں، جس طرح اہل کساء کہا جا سکتا ہے اسی طرح پنجتن پاک کہا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔